جس میں خوبی ہو اور کوئی کمی نہ ہو. یہ صفت تو صرف اللہ کی ذات کی ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے. اللہ کی ذات بے عیب ہے. اور ہم انسانوں کے اندر عیوب بھی ہیں, خوبیاں بھی ہیں. لہذا اگر انسانوں کے درمیان کی خوبیاں ہم تلاش کریں گے تو ہر انسان میں ہم کو خوبی مل جائے گی, اور اگر عیوب تلاش کریں گے تو عیوب مل جائیں گے. حکم کیا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان, لوگوں کی زندگیوں میں خوبیاں تلاش کریں, عیوب نہ تلاش کریں. کیونکہ عیوب تلاش کریں گے تو ان کی تحقیر دل میں آئے گی, اور کسی مومن کی تحقیر کا دل میں آنا اپنے لیے بڑی خیر کی محرومی کا ذریعہ بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر میدان عرفات سے نکلنے میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے خادم خاص حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کسی کام میں ابھی مشغول سے فارغ نہیں ہوئے تھے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور حضور چلنے میں تاخیر کر رہے ہیں. جب حضرت اسامہ آئے آپ نے فرمایا بھائی چلو. تو بعض لوگوں کے دل میں بات آئی, اس کالے کلوٹے لڑکے کی وجہ سے ہمیں اتنی دیر تک تاخیر کرایا گیا. حضرت اسامہ رنگ کے کالے تھے, چہرے پر چیچک کے داغ تھے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی میں سے تھے. ان کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تاخیر کیا. تو چند لوگوں کے دل میں بات آئی کہ اس کالے کلوٹے کی وجہ سے ہمیں کھڑا رکھا گیا اور چلنے میں تاخیر کی گئی. ان کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک بڑا فتنہ وجود کے اندر آیا تھا. اس فتنے میں اول نمبر پر مرتد ہونے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا. سمجھ آئی بات میرے بھائیوں؟ اس لیے اگر مسلمانوں میں عیوب تلاش کرو گے, انسانوں میں عیوب تلاش کرو گے تو آپ کو عیب بھی مل جائے گا, اور اگر خوبیاں تلاش کرو گے تو خوبیاں بھی ملے گی. لہذا کیا بنو چمن کے اندر شہد کی مکھی بھی جاتی ہے, اور چمن کے اندر خنزیر بھی جاتا ہے. خنزیر جا کر کے وہاں گندگی تلاش کرتا ہے, اور شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے, اور چوس کر کے آگے پھر چھتے میں اگلتی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے فیہ شفاء للناس, اس میں انسانوں کے لیے شفا ہی شفا ہے. سنیں میرے بھائیوں, ذرا کیا بنو, لوگوں کے اندر کی خوبیاں تلاش کرو. کسی کا عیب بھی سامنے آ جائے تو ایسے ہو جاؤ جیسے ہم نے دیکھا نہیں, کیونکہ کسی کے عیب کو دوسروں میں بیان کرنا اس کو غیبت کہتے. کیا کہتے؟ غیبت ایسا گناہ ہے جس کی توبہ نہیں. جس کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, آ کر کے کہنے لگے حضرت فلاں آدمی آپ کو یہ کہہ رہا تھا, ایسا کہہ رہا تھا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ غیبت ہے. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ غیبت ہے, اور اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو فاسق ہو, اور فاسق جنت میں نہیں جائے گا. فاسق جنت میں نہیں جائے گا. لہذا لوگوں کی خوبیاں بیان کرو, لوگوں کی اچھائیاں بیان کرو, ان کے اندر کی صفات کو بیان کرو. اس سے دل ملیں گے. کیا ملیں گے؟ دلوں میں الفتیں محبتیں آئیں گی, عداوتیں نفرتیں نکلیں گی, کینہ کپٹ نکلے گا, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم خیر خواہ اور ہمدرد بن جائیں گے جب ایک دوسرے کی خوبیاں ہمارے درمیان میں ہوں گی. ورنہ اگر خوبیوں کا تذکرہ نہ ہوگا تو عداوتیں بنے گی, قربت کے بجائے دوریاں پیدا ہو جائیں گی. کیا پیدا ہوں گی؟ دوریاں پیدا ہو جائیں گی. ماحول پاکیزہ بننے کے بجائے ماحول گندا ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ ماحول کو پاکیزہ کرنے کے لیے عیوب کو دبایا جائے, عیوب کو چھپایا جائے. کیا کیا جائے؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے ہماری بچی ہے, اس کا نکاح ہونا ہے, اور نکاح کی بات ہو چکی ہے,
نکاح کی بات ہو چکی ہے، لیکن ہماری بچی سے غلطی ہو گئی تھی، اس سے زنا ہو گیا تھا۔ اب وہ شریعت کے اعتبار سے جو ایک لفظ استعمال کیا تھا لڑکیوں میں باقرہ، اب وہ باقرہ نہیں رہی، اسے زنا ہو گیا۔ کیا یہ عیب لڑکے والوں کو ہم بتا دیں؟ کیا یہ عیب لڑکے والوں کو بتا دیں؟ اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سنو، جاؤ جیسے ایک کنواری صاف ستھری پاکیزہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، ویسے ہی تم اس بچی کی شادی کرو۔ اگر تم نے اس کا عیب بتا دیا تو ایسی عبرتناک سزا دوں گا تم کو کہ قیامت تک لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ جاؤ اس کی شادی اسی طریقے سے کرو جیسے ایک ایسی لڑکی سے جو ان تمام گناہوں سے پاک ہو کی جاتی ہے، ایسے اس کی شادی کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ اور کسی صحابی کے ساتھ رات کی پہلا تاریخ نکلے، ایک مکان کے سامنے سے گزرے، کہنے لگے، دیکھا مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک بڑے میاں شراب پی رہے تھے، ان کے سامنے ایک لڑکی ناچ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کے حضرت عمر نظروں کو تیش آ گیا، اور ان صحابی سے جو ساتھ میں تھے کہ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، مدینے میں ہو رہا ہے۔ ان صحابی نے کہا، امیر مومنین آپ نے غیبت کی۔ کیا کی؟ آپ نے غیبت کی، حالانکہ امیر مومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، باقاعدہ بااختیار حاکم ہے۔ ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غیبت کی، تو جو دیکھا تھا وہ بھول گئے۔ اس جملے کو سن کر کے مجھ سے غیبت ہو گئی، پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب میں کیا کروں، مجھ سے غیبت ہو گئی، اب تو مجھ سے غیبت ہو گئی، کیا کروں میں؟ ان صحابی سے کہا مجھے بتاؤ کہ مجھ سے غیبت ہوگی تو میں کیا کروں؟ ان صحابی نے کہا کہ امیر مومنین اب آپ یہاں سے ایسے چلے کہ جیسے آپ نے کچھ دیکھا نہیں اور اس کا کہیں آپ تذکرہ نہ کریں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے، عیوب پر پردے ڈالے جائے، مسلمان پر گناہ ثابت نہ ہو۔ اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا، لوگوں نے کہا کہ اس نے اونٹ چورایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تم نے اونٹ چورایا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا نہیں، اونٹ سارے ایک ہی رنگ اور ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، تم نے اپنا اونٹ سمجھ کر کے کھولا ہوگا۔ کہا نہیں امیر مومنین، میں نے بالقصد چوری کے ارادے سے اونٹ کھولا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ لے کے لوگ چلے، جاتے کہنے لگے کہ ابھی کچھ کرنا نہیں جب تک میں آ نہ جاؤں۔ مجلس ختم ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس طرف گئے جہاں ان کے ہاتھ کے کاٹنے کا انتظام ہو رہا تھا۔ ٹہلتے ہوئے دوسرے راستے سے پہنچے، دیکھا وہ آدمی کھڑا تھا، اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو، یہاں کیوں کھڑے ہو، کیا تم نے اونٹ چرایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہاں کیوں کھڑے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ آدمی بھاگ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اس کے ہاتھ کاٹنے کی تیاری ہم کر رہے تھے اور آپ اس کو بھگا دیا۔ فرمایا اس کے اقرار پر میں نے کہا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کے انکار پر میں نے کہہ دیا تم بھاگ جاؤ۔ یہ امت ایسے نہیں بنی ہے، اس امت کے بنانے میں یہ ساری کوششیں کی گئی ہیں۔ اس لیے ایک تو میرے بھائیوں ہم انفرادی دعوت پر ہوں، دوسرے اپنے دل میں ہر ایمان والے کی عظمت محبت ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا مزار ہے، بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا مزار ہے۔ 70,000 فرشتے روز اس کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار تجلیات ہیں جو بیت اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہیں، وہ اللہ کی قدرت کا مزار ہے۔ لیکن آگے کی بات ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سن لو، ہر مومن کا دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہر مومن کا دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان ہی۔ مومن کا دل یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، لہذا ایک ایمان والا گنہگار سے گنہگار مسلمان کو عظمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی بچ کی جائے۔ یہ تو میں نے تھوڑی سی بات کر دی تھی، تو نکاح بھی کرنا ہے، تو نکاح کے بارے میں 2-3 باتیں میں عرض کر دوں۔
ایک بات بہت ضروری ہے، سن لیں آپ حضرات. نگاہ اور شرمگاہ، اللہ نے ان دونوں کو قرآن پاک میں ایک ساتھ بیان کیا ہے. اس سے پتا چلا کہ نکاح کا جو مقصد ہے نگاہ کی حفاظت. نگاہ کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان انسان کے بدن میں ایسا ہی دوڑتا ہے جیسے انسان کے بدن کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. لہذا شیطان کی چالوں سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے نگاہ کی حفاظت کرو. اپنے نگاہ کی حفاظت کرو تو نگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے مؤثر عمل کیا ہے؟ نکاح کرو. کیا کرو؟ نکاح کائے کے لیے کرا جاتا ہے؟ نکاح کا مقصد ہے اپنے نگاہ کی حفاظت. اپنے نگاہ کی حفاظت. یا اس سے آگے بڑھ کے میں یہ کہہ دوں، نکاح کا مقصد ہے اپنے آپ کو معصیت اور گناہ سے بچانا. کیونکہ معصیت اور گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اس میں سب سے بڑا دخل جو بنتا ہے وہ نگاہ کا بنتا ہے. کس کا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ نگاہ کا بنتا ہے. اس لیے نکاح کے ذریعے سے اپنے نگاہ کی حفاظت مقصود ہے تاکہ آدمی معصیت اور گناہ سے بچے. اب آپ یہ کہو گے کہ بہت سے لوگ نکاح کرنے کے بعد بھی بدنگاہی کرتے ہیں. اگر نکاح کا مقصد یہ ہے تو بدنگاہی تو رک جاوے نکاح کے بعد. یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر نکاح کے اندر اللہ کے احکامات توڑے جائیں گے، نبی کا طریقہ چھوڑا جائے گا، یہ نکاح بگڑا نکاح کہا جائے گا. بگڑے نکاح سے نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. جیسے بگڑی نماز سے آدمی بے-حیائی و فحش باتوں سے نہیں رکتا، ایسے بگڑے نکاح سے بھی آدمی معصیت گناہ سے نہیں بچ پائے گا. اس لیے اپنے نکاح کو پاکیزہ بناؤ اور اپنے نکاح کو دین بناؤ. کیا بناؤ؟ اپنے نکاح کو دین بناؤ. لہذا یہ بات جانی جائے کہ نکاح کا درجہ کیا ہے، نکاح کی حیثیت کیا ہے. نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کے اوپر ذمہ داریاں کیا آتی ہیں. جب تک یہ بات ہم جانیں گے نہیں، ماحول میں پاکیزگی نہیں آئے گی، فتنہ و فساد ہوگا. اگر نکاح کے اندر احکامات توڑے گئے تو نکاح برکتیں لانے کے بجائے، یہ نکاح مبارک بننے کے بجائے، یہ نکاح مصیبت بن جائے گا. کیا بنے گا؟ جیسے گھر کے اندر یہ مصیبت بنا ہوا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں کبھی محبتیں بن گئی اور کبھی ایسی محبت بن گئی کہ ماں کا حق ضائع کر دیا، اور کبھی ایسی دوری بنی کہ ماں کی محبت میں بیوی کا حق ضائع کر دیا. کہیں میاں بیوی کے درمیان میں لڑائیاں، اور کہیں میاں اور بیوی کا جمع ہونا، بھائیوں کے درمیان میں، بھوجائیوں کے درمیان میں، گھر خاندان کے درمیان میں اختلاف و انتشار کا ذریعہ بن گیا، جس فتنے میں آج ہم سب مبتلا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو سمجھا کہ اسلام نے نکاح کا ایک طریقہ بتایا ہے، نکاح کا حکم دیا ہے، لیکن نکاح کا جو طریقہ بتایا گیا اس نکاح کے طریقے سے ہم دور ہو گئے. ہم نے پتہ نہیں لگایا کہ نکاح کا کیا طریقہ تھا. اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، آج تو بہت ساری چیزیں ہمارے نکاحوں میں وہ داخل ہو گئی ہیں جو ناجائز ہیں. بہت سی ساری باتیں وہ داخل ہو گئی ہیں جو حرام میں ہیں. اگر ہم اپنے نکاحوں میں حرام سے احتیاط نہیں کریں گے تو بتاؤ یہ نکاح برکت والا بنے گا کہ بے برکتی والا بن جائے گا؟ کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے نکاح کو دین بنایا جائے. کیا بنایا جائے؟ نکاح کو دین بنایا جائے. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہیں، جبریل امین آئے، آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ. کہنے لگے میں نہیں آ سکتا کیونکہ آپ کے مکان کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس پر گھوڑے کی تصویر ہے، اس تصویر کے ہوتے ہوئے میں آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا. آپ نے جلدی سے پردہ اتروایا، کہا اب آ جاؤ. کہنے لگے اب بھی نہیں آ سکتا کیونکہ آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ پلا بیٹھا ہوا ہے. اب میرے بھائیوں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ جبریل امین جیسا فرشتہ نبی کے گھر میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ نبی کے گھر کے دروازے کے پر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پر
گھوڑے کی تصویر ہے. اب یہ بتاؤ میرے بھائیوں، وہ نکاح جن میں چکا چک پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ لوگ، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنی خرافات ہو رہی ہے. کہاں کہیں نکاح میں مرد اور عورت سب ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، ایک ساتھ کھانا پینا، پتہ نہیں کیا کیا تمہارے بدتمیزی ہو رہی ہے. بتاؤ یہ نکاح کے لیے برکت اتروانے کا عمل ہے یا نکاح کے لیے مصیبت اتروانے کا عمل ہے؟ کہاں امت؟ ہمیں کیا بتایا گیا تھا اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ اپنے نکاحوں کے اندر بھی ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا. اور یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے میدان میں اسی طرح کھڑا کر جائے گا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو کہ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے نبی کی اتباع نہ کی اور اپنے نبی کے طریقے کو نہ اپنایا، اپنے نبی کی سنتوں کو نہ اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھو، قبر میں جاتے ہی تین سوال ہوں گے. من ربک، ما دینک، وما تقول لہذا الرجل الذی بعث فیکم. یہ تین سوال ہوں گے، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں. جو اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق گزار کے گیا ہوگا، قبر میں اس کو نبی کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. بہت اطمینان سے کہے گا ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ تو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کو پہچاننے میں اس کو دقت نہیں آئے گی. لیکن یاد رکھو، اگر نبی کے طریقے سے ہر کر کے زندگی گزارو گے تو قبر کے اندر نبی کو نہیں پہچان پاؤ گے. اور وہاں ہمارا جواب ہوگا ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، ہائے میں جانتا نہیں یہ کون ہے. وہ اس سے پٹائی کریں گے، تم ان کو نہیں جانتے، جنہوں نے تمہارے لیے اپنے پیر پر پتھر باندھے، جنہوں نے تمہاری وجہ سے اپنی 2 بیٹیوں کے طلاق کو برداشت کیا، جنہوں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، تم ان کو نہیں پہچانتے، پھر تم کس کو پہچانتے ہو؟ قبر میں ہم نبی کو نہیں پہچان پائیں گے. اور صرف یہی نہیں کہ قبر میں نبی کا نہ پہچاننا ایک مرحلہ گزر گیا، چلو کوئی بات نہیں، آگے کی بات سنو. جو قبر میں نبی کو نہیں پہچانے گا، قیامت کے میدان میں جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، انبیاء بھی کسی کے لیے سہارا نہیں بنیں گے. وہاں صرف ایک ذات ہوگی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ پہچانیں گے بھی اور وہ سفارش اور شفاعت کریں بھی. اس موقع پر میرے بھائیوں، بہت سے لوگ ہوں گے جن کو فرشتے پیچھے سے مار رہے ہوں گے اور آگے سے گھٹنوں کے اوپر گر رہے ہیں. پھر ان کو کھڑا کیا جائے گا، مارا جائے گا، پھر گریں گے، پھر مارا جائے گا، پھر اٹھائے جائیں گے، مارا جائے گا. اللہ کے نبی کہیں گے ارے فرشتوں، ارے کیوں مار رہے ہو؟ یہ ہمارے امتی ہیں. کہا جائے گا نہیں، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے دنیا میں آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے لائب طریقے کو انہوں نے دنیا میں چھوڑا تھا، رسوا کیا تھا، بدنام کیا تھا. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سوکن لا تسود وجہی، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، میرے سامنے مت آؤ، میرے چہرے کو کالا مت کرو. تم میرے وہ امتی ہو کہ دنیا میں تم نے میرے دین پر رسوا کیا تھا. میرے بھائیوں بتاؤ، اگر آقا بھی وہاں پہچاننے سے انکار کر دیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اسے نیت کرو کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے. خصوصیت کے ساتھ نکاح کو دین بناؤ اور نکاح کے اندر وہ سارے سنت طریقے اختیار کیے جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں بتائے. پھر یہ نکاح برکت والا بنے گا، رحمتیں کھینچے گا، برکتیں کھینچے گا، سارے نیک اولاد وجود میں آئے گی. ایسی اولاد آئے گی جو ہمارے آنکھوں کے لیے رات کا سامان بنے گی. ورنہ خدا پاک کی قسم، ماں یہ کہتی ہے اور باپ یہ کہتا ہے اپنے بیٹے کی حرکتوں کو دیکھ کر کے، بیٹی کی حرکتوں کو دیکھ کر کے، کاش پیدا ہوتی اس کمینی کا میں گلا دبا دیتی اور مر جاتی تو آج یہ برا دن مجھ کو دیکھنا نہ پڑتا. نہیں کہہ رہے میرے بھائیوں؟
نہیں کہہ رہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنے نکاحوں کو سنت کے مطابق لانے کی مشق کی جائے. زیادہ وقت ہو گیا اس لیے میں نکاح کے بعد دعا کرا دیتا ہوں. کہاں ہے بھائی نکاح والے؟ کہاں بھائی نکاح ہوگا، نکاح کے بعد دعا ہوگی. جو لوگ کھڑے ہو بیٹھ جائیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسر المؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد ایوب کون ہے؟ کھڑے جاؤ. آپ بھی افتخار کون ہے؟ آپ ہے. کیا نام بچی کا ہے؟ یہی ہے جسے صاحب نے سوچا ہے. جناب محترم حافظ افتخار احمد صاحب کی صاحبزادی شکیبہ خاتون کو 10,000 روپیہ مہر میں آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم. بھائی شفیق احمد کون ہے؟ ارشاد احمد کون ہے؟ لڑکی کے والد آپ ہیں؟ آپ چچا ہے؟ آپ بولی بن کر کے آئے. یہی لگا ہے نا. جناب ارشاد احمد صاحب کی صاحبزادی شائستہ انجم کو 10,000 روپیہ مہر میں آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا. میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم. بھائی ضروری اعلان سن لیں. تجھے خوب پتا ہے کہ چلنے والے تیرے اوپر بھروسہ کر کے اے اللہ تیرے اوپر بھروسہ کر کے تیرے نبی کی خبر پر یقین بنا کر کے تیرے کام پہ چل رہے. حالانکہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ کس کی ماں بھی صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اليك ربي فحببنا وفي انفسنا لك ربي فضللنا وفي اعين الناس فعظمنا ومن سيئ الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى اعدائك اعداء الاسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا اول الاولين
یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت لا اله الا الله العلي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا عديته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا إنسانا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول عمل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ پاپی ہے مجرم ہے خطا کار ہے بچپن سے لے کر کے اب تک کی زندگی میں اے اللہ گناہی گناہ ہے گناہ کر کے ہم بھول چکے ہیں لیکن تجھ سے کوئی گناہ ہمارا پوشیدہ نہیں ہے دن کے اجالوں میں رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں مجمع میں جان کر کے انجانے کے ساتھ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے اے اللہ ہماری پوری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے اے اللہ لیکن جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں اے اللہ آپ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اے اللہ محدود رحمت والے اللہ ہمارے اب تک کی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے اے اللہ اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ ہمارے خالق ہیں مالک ہیں آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے اے اللہ آپ جس کو جب چاہیں اے اللہ جیسا چاہے پھیر دے آپ نے اپنے قرآن میں اس بات کا وعدہ کیا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى ہم چاہیں تو ایک ایک انسان کو ہدایت دے دیں اے اللہ اپنی اسی قدرت سے اے اللہ ہمیں بھی اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازوں کو گشادہ فرما دے اے اللہ آپ کی قدرت میں ہے اے اللہ آپ کی طاقت میں ہے کوئی چیز آپ کی قدرت سے باہر نہیں ہے اے اللہ سارے انسانوں کو اگر ہدایت مل جائے یہ سارے انسان بھلے انسان بن جائے اے سارے انسان اچھے انسان بن جائے تو اے اللہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہوگا اے اللہ انسانوں کا بھلا ہو جائے گا ان کی دنیا بن جائے گی ان کی قبر بن جائے گی ان کی آخرت بن جائے گی ہمیشہ کی جنت کے مستحق بن جائیں گے آپ کا نبی خوش ہو جائے گا ایک کریم اپنی قدرت سے انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازوں کو گشادہ فرما دے ضلالت و گمراہی کے دروازوں کو بند فرما دے ایک ایک اے اللہ فرد امت کا تعلق اپنی ذات سے ذاتی اے اللہ ایک ایک فرد امت کو عطا فرما دے اپنا تعلق دے دے اپنی محبت دے دے اپنا تعلق عطا فرما دے اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے اے اللہ اپنے نبی کی محبت سب کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ایک ایک طریقہ ہم سب کی زندگی میں ہم سب کی جان سے زیادہ محبوب بنا دے اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک محنت لے کر کے آئے تھے یہ دعوت کی محنت اس محنت پر پوری امت کو جمع فرما دے اے اللہ پوری امت کو دعوت کے کام پر جمع فرما دے اے اللہ مردوں کو بھی قبول فرما لے عورتوں کو بھی قبول فرما لے بوڑھوں کو بھی قبول فرما لے بچوں کو بھی قبول فرما لے مردوں کو بھی قبول فرما لے عورتوں کو قبول فرما لے یقیناً پروردگار تو نے دعوت کی یہ مبارک محنت ساری انسانیت پر خیر اور بھلائی کے لیے بندوں کو دی ہے اے اللہ بندوں کو دی ہے کہ
इस मेहनत के जरिए से सारे बंदों के लिए आप, सारे इंसानों के लिए आप खैर और भलाई का फैसला उतारें। ये दुनिया अमन का गवारा बन जाए, चैन का गवारा बन जाए। ऐ अल्लाह, लोगों में उल्फतें कायम हो जाए, मोहब्बतें कायम हो जाए, दुनिया से जुल्म खत्म हो जाए, ज्यादती खत्म हो जाए, बेहयाई खत्म हो जाए, उरियानियत खत्म हो जाए, नंगापन खत्म हो जाए, जुल्म सितम खत्म हो जाए, लड़ाई और झगड़े खत्म हो जाए। ऐ अल्लाह, इसके लिए आपने दावत की मेहनत की है। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत को दावत की मेहनत पर जमा फरमाकर इस पूरी दुनिया को अल्लाह जन्नत का नमूना बना दे, दिलों में उल्फतें पैदा फरमा दे, मोहब्बतें डाल दे, अदावतें खत्म फरमा दे, नफरतें खत्म फरमा दे। ऐ अल्लाह, बुग़्ज़ और हसद और कीना से हम सब के दिलों को पाक फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब के दिलों में बुग़्ज़ भरा है, हसद भरा है, कीना भरा है। ऐ अल्लाह, अदावतें भरी है। ऐ अल्लाह, इन गंदी सिफात की वजह से, इन गंदी चीजों की वजह से हमारा दिल पूरा गंदा बना पड़ा है, जिसकी वजह से हमारी नमाजें बेजान है, हमारे रोजे बेजान है, हमारा हज बेजान है, हमारी ज़कात बेजान है, दीन के जो अमाल भी कर रहे हैं अल्लाह सब बेजान हो रहे हैं, क्योंकि दिल गंदा है। अल्लाह, दिलों को पाक करना अल्लाह आपकी कुदरत में है। अल्लाह, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारे दिलों से हसद को निकाल दे, बुग़्ज़ को निकाल दे, अदावत को निकाल दे, नफरत को निकाल दे। अल्लाह, इसकी जगह पर उल्फत डाल दे, मोहब्बत डाल दे, हमदर्दी डाल दे, खैर खाई डाल दे, एक एक इंसान के लिए हमारे दिलों में। अल्लाह, तो अपनी कुदरत खैर खाई डाल। अल्लाह, आप अपना भी भला चाहे, तेरे बंदों को भला चाहे। अल्लाह, ऐसी जिंदगी गुजारने की हमें तौफीक दे दे कि हम खुद जन्नत की तरफ जा रहे हो, तेरे बंदों को जन्नत की तरफ लेके जा रहे हो। अल्लाह, हमें माफ फरमा दे और अपना बना ले, हमें अपने गैर के हवाले ना फरमा। अल्लाह, जो तू चाहता है, जैसी जिंदगी गुजारना तू चाहता है, अल्लाह वैसी जिंदगी हम सबको गुजारना हम सबके लिए आसान बना दे। अल्लाह, हमें गैर के हवाले ना फरमा। अल्लाह, हमें गैर के हवाले ना फरमा। अल्लाह, हमने तेरा काम ना किया जिसके नतीजे में अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में अल्लाह ये इंसानियत से निकल करके अल्लाह ये जानवर बन गया, कोई शेर बन गया, कोई चीता बन गया, कोई सांप बन गया, कोई बिच्छू बन गया। पूरी दुनिया अल्लाह जहन्नम कदा बन गई, ना इज्जतें महफूज रही, न जान महफूज रहा, न माल महफूज रहा। अल्लाह, खौफ और दहशत अल्लाह हमें जानवरों से नहीं है, इंसान से डरने लगा। अल्लाह, ये सारी बात इसलिए हुई कि हमने तुझसे ताल्लुक तोड़ा और दिल हमारे गंदे हो गए, और दिल की गंदगी की वजह से अल्लाह पूरा माहौल गंदा हो गया। अल्लाह, अदावतें नफरतें आ गई। ए करीब, हम सबको माफ फरमा करके हमारे दिलों में उल्फतें डाल दे, मोहब्बतें डाल दे। अल्लाह, एक दूसरे के साथ खैर खाई बरकतें डाल दे। अल्लाह, हम दुनिया के सारे इंसानों के लिए अल्लाह तुझसे हिदायत चाहते हैं, तुझसे मग़फ़िरत चाहते हैं। अल्लाह, तुझसे ईमान चाहते हैं। दुनिया के सारे इंसानों को हिदायत देना, ईमान देना, अल्लाह भला इंसान बनाना आपकी कुदरत में है। दुनिया के सारे इंसानों को अल्लाह आप हिदायत दे दे, ईमान दे दे, भला पर भला मानुष इंसान बना दे, और दुनिया को अल्लाह जन्नत का नमूना बना दे। दुनिया के अंदर से जुल्म को खत्म कर दे, ज्यादती को खत्म कर दे। अल्लाह, हुकूक की जो पामालियां हो रही है अल्लाह इसको खत्म कर दे। हर एक को अल्लाह दूसरों के हक अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। दुनिया को अमन का गवारा बना दे। अल्लाह, करम फरमाए। अल्लाह, दीन की इस मेहनत के सिलसिले में जो कुछ भी कोशिशें मेहनत हो रही है, जो तेरे बंदे तेरे काम में चल रहे हैं, ऐसे चलने वालों को फरमा ले। तुझे खूब पता है ये चलने वाले तेरे ऊपर भरोसा करके, अल्लाह तेरे ऊपर भरोसा करके, तेरे नबी की खबर पर यकीन बना करके तेरे काम पे चल रहे। हालांकि अल्लाह, तुझे पता है कि किसकी माँ बीमार है, किसका बाप बीमार है, किसकी बीवी बीमार है, किसके बच्चे बीमार हैं, किसके घर खानदान के लोग बीमार हैं। बीमारियों के साथ, परेशानियों के साथ, दिक्कतों के साथ अल्लाह सब कुछ को पीछे डाल करके अल्लाह तेरे दीन के काम में चल रहे, अल्लाह तेरे दीन के काम में चल रहे।
اللہ اے اللہ انہیں قبول فرما لے، اللہ انہیں قبول فرما لے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے لیے سہولتیں آسانیاں پیدا فرما دے، ان کے پیچھے ان کی اولادوں کو، ان کے گھر کے ایک ایک فرد کو، پورے خاندان کو اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ پورے علاقے کے اندر دین کا ماحول، ایمان کی فضا قائم فرما دے، مسجدوں کو آباد کر دے، گھروں کو آباد کر دے، اے اللہ تیرے فضل سے یہ اجتماع کی بات سوچی گئی، ساتھیوں نے طے کیا، رائے مشورے بنائے، پھر تاریخ طے کی گئی، ہونے کے لیے اجتماع یہاں سوچا گیا، اے اللہ تیرے بندوں نے اس اجتماع کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اے اللہ سب تیرے علم ہے، اے اللہ صرف نازک عورتیں ماں گھروں کے اندر انہوں نے روزے بھی رکھے، دعائیں مانگی، صدقے نکالے، بچے بوڑھے جوان سب نے مل کر کے اللہ کے دین کے اس اجتماع کے لیے سب نے کوششیں کی، اے اللہ کس نے کیا کیا ہے سب تیرے، کس نے کیا کیا ہے سب تیرے، اے اللہ یہ سب جو کچھ کیا تیرے لیے کیا، تیرے دین کے لیے کیا، تیرے لائے ہوئے نبی کے طریقے کو زندانیوں کی زندگیوں میں زندہ کرنے کے لیے کیا، تیرے فضل سے کیا، تیری توفیق سے کیا، اے اللہ جب آپ نے اتنا فضل فرمائی دیا اور اپنے اس کام کے لیے قبول فرما لیا تو انہیں پوری زندگی کے لیے قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے، ان کی اولادوں کو قبول فرما لے، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے، اور اس اجتماع کے سلسلے میں اے اللہ جن لوگوں نے جان لگائی، مال لگایا، صلاحیتیں لگائی، اے اللہ دعائیں کی، جن لوگوں نے جس رائے سے بھی اس اجتماع کے سلسلے میں حصہ لیا ہے، اے اللہ سب کو اپنی شان اس دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت اپنی شان اپنی قدرت سے ان کو نواز دے، اے اللہ جو کچھ تو نے اے اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے موت کے بعد کی زندگی میں درجات بنائے ہیں ان سارے درجات میں پہنچا دے، اور دنیا کے اعتبار سے تمام طرح کی بلاؤں، مصیبتوں اور آفتوں سے اے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اے اللہ پوری امت کو دعوت کی کام پر مجتمع فرمائے، اے اللہ پوری امت کو دعوت کام پر مجتمع فرمائے، اے اللہ تیرے جو بندے یہاں تیرے راستے میں جا رہے ہیں ان کی قدم قدم پر مدد فرمائے، قدم قدم پر دستگیری فرمائے، قدم قدم پر ان کی رہبری فرمائے، حقیقی مربی آپ ہیں، حقیقی تربیت آپ کی ہے، اے اللہ ان کی تربیت فرمائے، جن علاقوں میں چلے جائے اس علاقے میں دین کا ماحول قائم ہو جائے، جن مسجدوں کو جائے اس مسجد کو اللہ اے اللہ تو اپنی قدرت سے ہماری دعوت اور ہماری عبادت سے اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے، گھر میں فرد میں دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ مقدر فرمائے، نصیب فرمائے، ایک فرد امت کو قبول فرمائے۔ اس اجتماع کے سلسلے میں ہماری انتظامیہ نے بھی ہمارا پورا ساتھ دیا، انہوں نے بھی اے اللہ اس اجتماع کے سلسلے میں ہمارے معاون ہیں ساتھ دیا، ان کی اس قربانی کو، ان کے ساتھ دینے کو بھی اللہ قبول فرما، ان کو بھی نواز دے، اے انہیں بھی منظور فرما، اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ وہ ہمارے اس اجتماع میں آئے، ہمارا ساتھ دیا، ہمارے کام میں معاون بنے، ہمارے انتظام میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اے اللہ ان میں سے بھی ایک قبول فرمائے، کسی کو محروم نہ فرمائے، سب کو اپنی شان اے اللہ اپنی قدرت سے بدلہ نصیب فرمائے، اے اللہ خیر کی لائن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان ساری دعاؤں سب کو حصہ عطا فرمائے، جن شروع سے نبی کے ساتھ بڑھنا چاہیے اے اللہ تمام شروع ہم سب کی حفاظت فرمائے، تیرے بہت سے بندوں نے پرچے دیے ہیں، اے اللہ جن کی جو بھی حاجت ہے اور پرچے میں انہوں نے لکھ کر کے دیا ہے اے اللہ سب تیرے علم میں ہے، اے اللہ سب کی جملہ حاجتوں اور ضرورتوں کو اپنے خزانے کے پورا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا سے عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا سے عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا سے عطا فرمائے، جو جس طرح کی دقتوں میں ہیں ان کی دقتوں کو اے اللہ دور فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرمائے، مکاتب کی حفاظت فرمائے، مقامی کی حفاظت فرمائے، اے اللہ یہ مدارس یہ دین کے چیز ہے، اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو اپنا علم دینے کے لیے اپنی قدرت سے اللہ یہ مدارس آپ نے خود اپنی قدرت سے قائم کیے، یہ سارا نظام آپ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فیصلے سے چلا رہے ہیں، اپنے ارادے سے چلا رہے ہیں، ان کو آپ نے ہمارے لیے اے اللہ دین کا قلعہ بنا کر کے دیا ہے، اے اللہ ان کی آپ اے اللہ پوری حفاظت فرمائے، ان کی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے،
इनकी भरपूर हिफाजत फरमाए। ऐ अल्लाह अहले बातिल की निगाहों में ये मसाजिद मकाबिर ऐ अल्लाह ये सब खटक रहे, ऐ अल्लाह उन्हें हिदायत भी दे दे, ऐ अल्लाह उनको हिदायत भी दे दे। और ऐ अल्लाह मदारिस और मकातिब और ऐ अल्लाह मसाजिद की और मराकिज की ऐ अल्लाह पूरी हिफाजत फरमाए। ऐ अल्लाह पूरी हिफाजत फरमाए। ऐ अल्लाह करम का रहम का मामला फरमाए। ऐ अल्लाह आपने हम सब से कहा है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मांग को सुनूंगा, पूरा करूंगा। ऐ अल्लाह अब तक की जिंदगी के तमाम गुनाहों की आपसे हम तो माफी चाहते हैं। ऐ अल्लाह अगर आज के दिन इस मजमे में भी हम सबकी मग़फ़िरत ना की गई, हमारे गुनाहों से हमको पाक ना किया गया और हमें माफ ना किया गया, तो अल्लाह फिर कौन सा वक्त आएगा, कौन सी घड़ी आएगी कि हम माफ किए जाएंगे। ऐ अल्लाह हम तेरे महबूब की महबूबत है, यकीनन पापी है, यकीनन मुजरिम है। ऐ अल्लाह लेकिन हम आपके महबूब की महबूबत है। ऐ अल्लाह इतना बड़ा मजमा पूरी उम्मीद के साथ तेरे सामने हाथ उठा करके ऐ अल्लाह तुझको पुकार रहा है, तुझसे माफी मांग रहा है। ऐ अल्लाह आज इस मजमे में हम सब की अपनी कुदरत से मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे, हम सब के दिलों में नेकियों का शौक पैदा कर दे, गुनाहों की नफरत पैदा कर दे, हम सबको माफ फरमा दे, हम सब के घर वालों की माफ फरमा दे। हमारे माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना, सास ससुर, भाई बहन, बेटे बेटियां कितने हैं जो कब्रों में जा चुके, तो कौन किस हाल में है हमें कुछ पता नहीं है। अल्लाह कौन किस हाल में है हमें कुछ पता नहीं है। अल्लाह जो अपने कब्र में जा चुके हैं, दुनिया की जिंदगी में अगर कोई भी अमल खैर आपकी तौफीक से उन्होंने किया है, अल्लाह उस अमल तौफीक को कबूल फरमा करके अल्लाह एक की कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बना दे, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दे, करवर कर उनको चैन सुकून नसीब फरमा दे, आला इल्म को जगह नसीब फरमा दे, हम सब के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब के दादा दादी की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब के नानी नाना की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब के मामू मामी की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब के भाई बहन की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब के बेटे बेटियों की मग़फ़िरत फरमा दे, जो मर करके कब्र में जा चुके एक की मग़फ़िरत फरमा दे। जितने मौजूद है और खुसूसन इस मजमे को और पूरी उम्मत में जितने मौजूद है सबको अपने अपने वक्त हुस्न खात्मा की तौफीक फरमाए। अल्लाह जब इसकी मौत का वक्त आए तो कमाल ईमान पर मौत नसीब फरमाए, खुसूसियत के साथ हम सबको अपने रास्ते की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह हम तेरे रास्ते में चल रहे हो, तेरे दीन का काम कर रहे हो, तेरे बंदों को बुला रहे हो, हमारे अमल से तो खुश हो रहा हो, हमारे अमल से खुश हो रहा हो, अपनी उसी रज़ा के साथ, अपनी उसी खुशी के साथ अल्लाह हम सबको अपने रास्ते की शहादत की सआदत नसीब फरमा। अल्लाह अपने रास्ते की मौत नसीब फरमा, मौत के बाद की सारी मंजिलों को आफियत से पार फरमा कर हम सबका दाखिला जन्नत फिरदौस का मुकद्दर फरमा। अल्लाह हम सबका दाखिला जन्नत फिरदौस का मुकद्दर फरमा। इस पूरे मजमे में जिसकी जो भी हालत है अपने खजाने के पूरा फरमा, अपने करम से हमारी दुआओं को फरमा। और ये जो निकाह हुआ है अल्लाह इस निकाह को भी कबूल फरमा, इसमें खैर बरकत दाखिल फरमा। अल्लाह जानबेन में, इनके खानदान में, अजीज रिश्तेदारों में उल्फत मोहब्बत मोहब्बत के कायम होने का अल्लाह इस निकाह को जरिया फरमा। इस निकाहों को कबूल फरमा कर पूरे आलम में अपने रिजा वाले निकाहों के वजूद में आने का अल्लाह इस निकाह को जरिया फरमा। अल्लाह सालिह नेक औलाद के वजूद में आने का, दीन के सच्चे खादिमों के वजूद में आने का, दीन के दाइयों के वजूद में आने का अल्लाह इस निकाहों को जरिया फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है उनको सालिह नेक औलाद ता फरमा। अल्लाह जिनकी औलाद बच्चलन हो गई है उनकी औलाद को सालिह नेक बना। जिन मियाँ बीवियों के दरमियान में दूरियां हैं अल्लाह उनके दरमियान में उल्फत मोहब्बत कायम फरमा। अल्लाह जो बच्चियां अपने शौहर से दूर हैं उन बच्चों को उनके शौहरों के पास पहुंचा दे।
बोले कैमरा السلام